یہ دوسرا سوال جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور میرے خیال میں ہم میں سے اکثر یا میرا خیال ہے یا سبھی کبھی نہ کبھی اس صورتحال سے گزرے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بچپن ہی سے ہمیں اللہ کا تعارف جب کروایا جاتا ہے تو ہم اللہ سے باتیں کرنے لگتے ہیں، پھر جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے وسیلے سے ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیال ہی خیال میں دل ہی دل میں ہم ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور ان کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آ گیا جی، پھر تھوڑا سا اور شعور آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کے لیے بی بی تک پہنچنا پڑتا ہے، تو پھر ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ ذہن میں آتی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی ذہن میں آتے ہیں، پھر اہل بیت اطہار کی جانب جو ہے وہ توجہ جاتی ہے، اور پھر جنت البقیع کے میں جو صحابہ ہیں ان کی طرف توجہ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اولیاء کرام ذہن میں آنے لگتے ہیں، جہاں پر میری بیت ہے وہ، اور پھر ان کا شجرہ جو ہے وہ میرے ذہن میں چلنے لگتا ہے۔ یہ سب جب ہمارے دماغ میں آتا ہے تو پھر ہماری جو توجہ ہے، ہماری کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہونے لگتی ہے اور میں کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ ایسے میں نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں دعا کیسے مانگنی چاہیے اور ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ بالکل درست کیسے رکھنا چاہیے۔ تو یہ بڑا ہی ایک زبردست سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے یہ اس سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا ہے کہ ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو مالک ہے، ہمیں جو پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ ہے، اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اجیبو دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ ہر دم ہمارے ساتھ موجود ہے، ہر دم ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا یقیناً ایسا تعلق بچپن ہی سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہمیں جواب بھی اللہ سے آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بڑے برے پھنسے ہوتے ہیں، ہمیں فوری ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ہم بڑا تڑپ کے اللہ سے مانگتے ہیں تو اسی وقت اس کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بڑے ہمارے ناز نخرے بھی اللہ بڑے اٹھاتا ہے، کسی چیز کو کھانے کا بڑا جی چاہتا ہے، ہم جی میں خواہش کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہیں سے وہ کھانا جو ہے وہ ہمیں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یوں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بچپن سے ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے، استوار ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، تو یقیناً ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ سے باتیں بھی کرنی چاہیے۔ ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا سب سے جو قرب والا لمحہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سجدہ ہوتا ہے، اور سجدے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پورے کا پورا سرنڈر ہو جاتے ہیں، اپنی پیشانی رب کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ رب نے کہا ہے نا کہ جب کوئی شخص پہ سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی میرے قدموں میں ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے مسلمان کو کہہ دیا کہ جب تیری پیشانی میرے قدموں میں آ گئی تو اب یہ پیشانی اور کہیں نہیں جھکے گی۔ سجدہ کرنا رب کے سوا اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جو تعلق رب کے ساتھ ہمارا ہے وہ ہے، اس میں کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہے کہ رب کے ساتھ تعلق ہے، رب سے ہم نے مانگنا ہے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب اللہ سب سے بڑا ہے اور ہم اس کے روبرو کھڑے ہو گئے تو پھر جو آپ نے ابھی سوال میں یہ کہا ہے کہ پھر آنکھوں کے سامنے بیت اللہ شریف خانہ کعبہ آتا ہے، تو واقعی آتا ہے آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ، اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی ابہام، کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اب جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ہمیں نالج دیا جاتا ہے، ہم علم کو حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تک ہمیں کس نے پہنچایا۔ جس نے ہمیں اللہ تک پہنچایا، پھر ہمیں اللہ کہتا ہے کہ تم اس سے محبت کرو، اور جب تم اس سے محبت کرو گے تو پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ اب ہمیں چاہیے تو اللہ، ٹھیک ہے نا، اب اللہ ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ کی کرم نوازیاں چاہیے، تو اس کے لیے ہمارے رب نے کیا کر دیا؟ ہمارے رب نے ہمیں کہہ دیا کہ یہ جو میں نے پیغمبر بھیجا ہے اب تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اور اس سے محبت کرنی ہے، اور بے لوث ہو کے کرنی ہے، اور اس کی ہر بات ماننی ہے، تو پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ جب ہمیں اللہ کا یہ میسج ملا تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم
خیال ہی خیال میں، دل ہی دل میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر ہم ہماری تنہائیوں میں آقا آتے ہیں، ہم اپنے خیالوں میں آقا کے سامنے جاتے ہیں، ہم تصور میں گنبد خضرا کے سامنے جاتے ہیں، اور پھر ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. اور جب یہ محبت جو ہے نا، یہ محبت کبھی بے ثمر نہیں ہوتی. اس محبت میں کیا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ہمیں محبت ہوتی ہے تو آقا کی بھی نگاہ التفات ہم پہ ہوتی ہے. اب کیا ہے کہ اب ہمارا تعلق رسول جو ہے وہ دھیرے دھیرے پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو تعلق رسول جب پختہ ہوتا ہے تو پھر جو آپ نے اگلی بات کہی کہ پھر ہمیں پتہ چلا کہ بی بی کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا ضروری ہے. جب ہم پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ نے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ بی بی کے ذریعے سفارش کروایا کرتے تھے. اب بی بی سینٹر میں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مولا علی آ جاتے ہیں، اہل بیت آ جاتے ہیں. تو بالکل یہ بات درست ہے کہ سب کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے. دیکھیں ہمارے تک حدیث بھی پہنچتی ہے نا، تو حدیث ایسے نہیں پہنچتی کہ ہم جب حدیث کی کتابوں میں حدیث پڑھتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ قول ابو ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا. پھر اس کے بعد اگلے صحابی نے، جب ہم پوری کی پوری جب حدیث حوالوں کے لحاظ سے پڑھتے ہیں تو وہ پورے کا پورا ہم تک ایک شجرہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے کہا، انہوں نے اس سے کہا، انہوں نے اس سے کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اور پھر بات ہم تک پہنچی. تو یہ چین تو ڈیفینیٹلی ہے، یہ فزیکلی ایک تعلق تو ہے سب اولیاء کرام کا، سب تابعین کا، جو ایک چین کے ذریعے ہوتے 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 بات ہم تک پہنچی. اسی طرح فیض جو ہے یہ بھی ایک چین ہے، یہ بھی ہوتے ہوتے اہل بیت اطہار سے پھر آگے اولیاء کرام، اور اولیاء کرام سے آگے پھر جو زندگی میں یعنی ہمیں جن کا فیض جو ہے وہ نصیب ہوا، یا جن کے ہاتھ پہ ہم نے اسلام قبول کیا، یا جن کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی، جن کو ہماری روحانی تربیت کے لیے مقرر کیا گیا، وہ سارے کا سارا ڈیفینیٹلی ایک سلسلہ ہوتا ہے. یہ محبتیں ساری سر آنکھوں پر، ان محبتوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ ساری کی ساری محبتیں جو ہیں یہ اس محبت کے تابع ہیں جو آقا سے ہمیں ہے. اور پھر آقا، اچھا اس چیز کو ہم ایسے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی خوبصورت مثال ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں کہ جیسے ایک بچے کو تیار کیا جاتا ہے نا ایگزام کے لیے، تو اس کے پہلے ٹیچرز تیار کرتے ہیں، پھر اس کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے 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 اس کو پیش کیا جاتا ہے، اگلی سے اگلی کلاسز میں اس کو ڈالا جاتا ہے. اور پھر جب آپ کا مرشد جو ہے وہ آپ کی مکمل روحانی تربیت کر لیتا ہے تو پھر وہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دربار میں پیش کرتا ہے تو پہلے کیا تھا کہ پہلے آپ کا مرشد جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا رہنما ہوتا ہے. آپ اس کو فالو کرتے 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 اپنی روحانی منازل جو ہیں وہ طے کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کا مرشد آپ کو تربیت کے اس مقام پر لے جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی تربیت مکمل ہو گئی، تو وہ اس کو آپ کو پھر آقا کے دربار میں پیش کرتا ہے. اور جب وہ آقا کو آپ کے دربار میں پیش کرتا ہے نا تو اس وقت پہلے وہ آپ کا مرشد جو تھا وہ آپ کا رہنما تھا، اب آپ کا مرشد پیچھے ہٹ گیا، اب وہ آپ کا پشت پناہ ہوتا ہے. اس چیز کو سمجھ لیں، پہلے وہ رہنما تھا، اب پشت پناہ ہے. اب وہ آپ کو پیش کرتا ہے اور پیچھے سے آپ کے لیے وہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی توجہات کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے جو ہے آپ کی استقامت چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آقا کے دربار میں قبول کر لیے جائیں، یہ جن کو میں نے پیش کیا ہے یا قبول کر لیے جائیں. اور جب وہ آقا کے دربار میں آپ کو پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کچھ خاص منازل ہوتی ہیں روحانی، وہ جب آپ کی طے ہو جاتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا فنا فی شیخ کی منزل آتی ہے، پھر فنا فی رسول کی منزل آتی ہے، اور پھر فنا فی اللہ تک انسان کو پہنچا دیا جاتا ہے. جب آپ کو فنا فی اللہ تک پہنچایا جاتا ہے تو پھر آپ کا مرشد آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اور وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں. اور جب وہ آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو اس وقت آقا آپ کے پشت پناہ ہو جاتے ہیں.
پھر نبی آپ کا پشت پناہ ہوتا ہے، پھر وہ پیش کر کے پھر پیچھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہوتی ہیں، ان کے فیض و برکات ہوتے ہیں، ان کے برکات نبوی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ، تو پھر آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ یہ روحانی طریقہ تربیت ہے، اور منزل جو ہے وہ رب تعالیٰ ہے، بس اس کو سمجھ لیں، اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو جب ہم نے سمجھ لیا تو یہ پورے کا پورا طریقہ کار تھا، یہ پورے کا پورا ایک سلیبس تھا، ایک رستہ تھا جس پہ چل کے ایک مرشد اپنے فالوورز کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، ایک مینٹور اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے فالوورز کو لے کر کے چلتا ہے۔ اور اولیاء کرام جو ہیں پھر وہ آگے آپ کو دربار نبوی میں پیش کرتے ہیں، اور دربار نبوی سے پھر آپ رب کے حضور پیش کر دیے جاتے ہو۔ یہ بہت بڑی منازل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بڑے سال لگ جاتے ہیں، اس میں بڑا وقت لگتا ہے، بڑے بڑے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے، بڑے کشٹ کاٹنے پڑتے ہیں، کھرا اور کھوٹا جو ہے نا وہ جانچا جاتا ہے، اخلاص جانچا جاتا ہے، آپ کو تربیت میں سے گزارا جاتا ہے، آپ کو امتحانوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ ایک طویل رستہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ اس بات کو ہم یہیں پر پوز کریں گے اور ہم آپ کے سوال کی جانب آئیں گے۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ ہم اپنا فوکس رب کے ساتھ کیسے جو ہے اس کو درست رکھ سکتے ہیں۔ تو رب کے ساتھ جو فوکس ہے وہ ہمارا ہر وقت درست ہی ہونا چاہیے۔ نماز پڑھے ہیں 5 ٹائم رب کے آگے پیش ہو رہے ہیں، قرآن پڑھے ہیں تو رب کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وہ سب ایک مسلمان کے لیے واضح کر دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اس نے اپنے رب ہی سے دعا مانگنی ہے، اس نے اپنے رب ہی سے التجائیں کرنی ہے، اس نے اپنے رب ہی سے باتیں کرنی ہے۔ وہ دکھ میں گیا تو اس نے اپنے رب ہی کو اپنے دکھ سنانے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ رب ہی کو سنانے ہیں۔ وہ تو آپ اپنے مینٹور کو بھی کتنے سنا لیں گے، اپنے استاد کو بھی کتنے سنا لیں گے، اپنے پیر کو بھی کتنے سنا لیں گے۔ نہیں ٹائم کسی کے پاس اتنا سننے کے لیے، کوئی سن بھی لے گا تو وہ کیا کرے گا، کتنا کو آپ سنائیں گے؟ اتنا ٹائم تو کوئی نہیں آپ کو دے گا نا، ہوگا ہی نہیں اس کے پاس اتنا ٹائم کہ وہ آپ کو دے۔ تو یہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اپنے رب جو ہے وہ تو بہت وسعتوں والا ہے، تو وہ جو تنہائیوں میں ہماری بات چیت ہے، تنہائیوں میں جو ہماری داد رسی ہے، وہ رب کے ساتھ اسی طرح رہنی ہے، اسی طرح ہونی ہے۔ یہ والا جو پورے کا پورا پروسیجر ہے نا، اولیاء کرام سے پھر آگے کیا کہنا چاہیے، آپ کے مرشد سے، تبع تابعین سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ کرام سے، مطلب یہ پورے کا پورا یہ تربیت کے لیے، یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے، سالکین کے لیے ہوتا ہے، جنہوں نے جن کی خاص مرتبہ اور مقام تک جن کو پہنچایا جانا ہوتا ہے، یہ ان کے لیے پورا ایک طریقہ کار ہے، پورا ایک راستہ۔ ایک عام بندے کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنا فوکس رب کے ساتھ رکھے، اپنا نماز میں اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑی رکھے، گنبد خضرا کے ساتھ آپ کے دل کے تار جوڑی رکھے۔ ایک عام بندے کے لیے یہی کافی ہے، اور اسی پر ہی آپ نے رہنا ہے، اور اس میں آپ نے پھر اپنا جو ہے نا ہر وقت ادھر ادھر اپنی فوکس کو یا اپنی روح کو نہیں گھومنے دینا۔ اس میں آپ کا دل کلمہ پکا، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ یہ والا جو ہے یہ پورے کا پورا وہ جو ایک سلوک کی خاص منازل طے کروانے کے لیے جو آپ کو ایک رستے سے گزارا جاتا ہے، یہ وہ والا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ بات جو ہے وہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں گی، اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ مجھے دوبارہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔